بڑا عجیب منظر تھا. حضور نے فرمایا درہ نہ چھوڑنا. علامہ شاہ قبلہ میں تصدیق فرمایا. پیغمبر نے ذوالفقار کھا نے فرمایا یہ ہمیں گھسیٹتے گھسیٹتے مدینے پہنچا دیں تو ہم نے درہ نہیں چھوڑنا. ہم انہیں مارتے مارتے مکہ پہنچا دیں تو ہم نے درہ نہیں چھوڑنا. تم ہو بھی آن ڈیوٹی. جتنا حصہ ساروں کو ملے گا اتنا حصہ تمہیں بھی ملے گا. بسم اللہ. ذاکر اہل بیت قبلہ لیاقت آباد تھیم صاحب حصہ تمہیں بھی ملے گا. تھوڑی سی دیر توجہ فرماؤ. کئی بندے کہتے ہیں اگر نبی نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے کیا ہوتا تو وہ علی کی ولایت سے کیوں مکرتے؟ لہذا یہ شیعوں اور ذاکروں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ نبی نے یہ اعلان فرمایا. ایسا ہوتا تو 1.5 لاکھ بندہ تھا بھول جاتے. مگر تو 50 صحابہ کو نبی نے کھڑا کیا درے پر. نبی سامنے موجود تھا. پیغمبر فرما رہے تھے درہ نہ چھوڑنا. میدان جنگ میں لڑائی شروع ہوئی. 2 شیر نبی کے دائیں اور بائیں لڑ رہے تھے. ایک حمزہ لڑ رہا تھا وہ رسول اللہ کا شیر تھا. ایک علی لڑ رہا تھا وہ اللہ کا شیر تھا. علی حلالیوں کی رگوں سے بولتا ہے زبان پر آتا ہے. علی غفلت سے جگاتا ہے. علی مقدر کو جگاتا ہے. جس کا ایمان ہے علی سوئے ہوئے مقدر کو جگاتا ہے. ایک لمحے کے لیے جاگ کے فکرہ سنے. 2 شیروں کی لڑائی سے کافروں نے بھاگنا شروع کیا. بھاگنے والے کی فطرت ہے وہ سامان پھینکتا ہے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. کافروں نے کسی نے خود پھینکا, کسی نے زیرہ پھینکی, کسی نے تلوار پھینکی, کسی نے نیزہ پھینکا. کافر بھاگنے لگے. مال غنیمت زمین پہ بکھرنے لگا. زمین بن گئی آسمان, ستاروں کی طرح پھیل گیا مال غنیمت. مدت سے غربت کے مارے ہوئے لوگوں نے مال غنیمت کو غنیمت سمجھ کے لوٹنا شروع کیا. عالم اسلام حالت رکوع میں آ گیا. کسی نے زیرہ اٹھائی, کسی نے نیزہ اٹھایا, کسی نے تیر اٹھایا. پہاڑ پہ کھڑے ہوئے نے سوچا اچھا مال تو یہ لے گئے, ہمارے حصے میں تو چھان بورا بچے گا. انہوں نے فوراً میٹنگ کی, ہم اوپر ہی کھڑے رہیں گے, سامان نیچے سے اٹھایا جائے گا. 50 میں سے 48 صحابہ جسے یہ فکرہ سمجھ میں آیا اسے مذہب شیعہ سمجھ میں آئے گا. ہم صحابہ کے دشمن نہیں, 2 کھڑے بھی رہے. ہم ان کے خلاف نہ بولتے ہیں نہ بولنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں. انہوں نے صحابیت کی لاج رکھ لی, محمد کے حکم سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. 2 بندے محمد کے وفادار بن کر درے کے اوپر کھڑے رہے. شیعوں کی ان سے رشتہ داری نہیں, شیعوں کی ان سے سازگاری نہیں, وہ ہاشمی بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا محمد نے کہا ہے درہ نہ چھوڑنا. 48 بندوں نے درہ چھوڑ دیا. ان کو پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو 50 میں سے اگر 48 حکم چھوڑ دے اسے کہتے ہیں 96% سر پہ قرآن لکھ کے فیصلہ کر. 96% صحابہ نے نبی کی آنکھوں کے سامنے 4 ٹوٹی تلواروں کے پیچھے حکم رسول کو بھلا کر قیامت تک شیعوں کو مسئلہ بتا دیا کہ جب 4 ٹوٹی تلواروں کے پیچھے محمد کی آنکھوں کے سامنے وہ حکم رسول کو بھلا سکتے ہیں تو محمد کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تخت خلافت کے لالچ میں علی کی ولایت کو کیسے نہیں ہو گئے میری نوکری. بس مسلمان مشغول ہو گئے مال غنیمت اٹھانے میں. خالد ابن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا. رکوع کی حالت میں کسی پہ حملہ ہو جائے شے نہیں چاہیے.
تو رکوع ہو گیا جی، پچھو حملہ ہو گیا جی. اس کے آگے میں ادب سے پڑھتا ہوں جی. لشکر اسلام محفوظ مقامات پر تشریف لے گیا. اس سے زیادہ ادب اور احترام تو نہیں کیا جا سکتا. پہلی شہباز شریف صاحب کو غصہ چڑھ گیا تھا. میں نے کہا اتنے آپ کے بال نہیں جتنا آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے. ایک دعویٰ کرتا ہوں حسین کی اماں نہ چاہے تو کوئی بال بھی نہیں توڑ سکتا. صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، امام زمانہ کی حکومت کی قسم سارے مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکے. منہ سے باطل نکلتا تو مدد نہ ہوتی. حق کے زہرا نکلا ہے. اس منبر کو قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میری بخشش کی ضمانت ہے. نہ گھبراہٹ ہے نہ خوف تھا، ایمان مضبوط ہے. سیدہ کا کرم پہلے پڑھتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کی ماں کتنی کریم ہے. اسی کے بھروسے میں فکر عرض کرتا ہوں صرف آپ نے کائنات جہاں جہاں تک سنے گی محفوظ مقامات پر شریف لوگ نہ لڑنے والے، زیادہ سے زیادہ بہن کو مارنے والے، تو جتنا چوک کر میرا عزیز باجی نے مارے نا اس قرآن پڑھ دیا تو جو ہے یہ نہیں اور تشریف لے گئے. اور ادب سے پڑھوں تو الطاف حسین حالی نے حد کر اس نے فرمایا خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہوں. شبلی نعمانی نے فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے. جب سب بھاگ گئے اور آپ اکیلے رہ گئے انہوں نے کہا میں کیا کروں. سب سے پہلے واپس تشریف لے آئے. میدان جنگ میں آمنہ کا لال اکیلا رہ گیا. کائنات کا معصوم اور شریف ترین نبی اکیلا. 3000 کا لشکر خباث شرک کے بادلوں نے نبوت کے چاند کو گھیرے میں لے لیا. ایک دوسرے کو ملون اطلاع دینے لگے آؤ محمد اکیلا ہے. وہ جو مکے میں بچاتا تھا وہ ابو طالب رہا کوئی نہیں. مکے میں تو اللہ فرماتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. میرے حبیب میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. 17 کافر کھڑے تھے، محمد نے 17 آیتیں پڑھی تھی. 17 آیتوں کے مجرم سامنے کھڑے تھے. پیغمبر فرما رہے تھے مشرک کی اطاعت نہ کرنا. مشرک سامنے کھڑا تھا. مشرک کی اطاعت نہ کرنا. بت پوجنے والا سامنے کھڑا تھا. جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا. جھوٹا سامنے کھڑا تھا. کم تولنے والے کی اطاعت نہ کرنا. کم تولنے والا سامنے کھڑا تھا. سارے بندوں نے مل کے کہا محمد اکیلا ہے، ہم 17 ہیں، آپ اکٹھے ہو کے محمد کو مارے. مکے میں 17 بندے اکٹھے ہو کے قریب آنے لگے. مصطفیٰ نے دیکھا کہ سامنے آتے آتا مجمع ڈر گیا. کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر. ادھر سے آیا تھا ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. محمد نے پیچھے مڑ کے دیکھا ابو طالب کھڑا مسکرا رہا تھا. کافروں نے کہا مکے میں بچا لیتا تھا، مدینے میں اکیلا مل گیا ہے، آؤ مارو. 3000 کے بے غیرت لشکر نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے. کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے نیزہ، کسی نے برچھی، کسی نے تلوار. اکیلا محمد درمیان میں. 3000 کافروں نے محمد مصطفیٰ کو گھیرے میں لیا. غیظ اور غضب میں بڑا ہوا منافق مشرک ہاتھوں میں تلواریں پتھر لے کر مصطفیٰ کے جسم کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا. پتھر نبی کے بدن اطہر پہ لگنا شروع ہو گئے. بے سایہ رسول کے جسم پر مشرکوں کی تلواروں کے سائے پڑ گئے. اب تلواریں یوں ہوئی اور اب ہاتھ یوں ہوتا تو محمد کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یا تلواریں یوں ہوئی محمد نے گھوڑے کی باگوں کو چھوڑا، زین سے تھوڑا اوپر ہو کے کہا یا علی کی یہ ختم نہیں ہوئی کہ محمد اور مشرکوں کے درمیان سے علی گزر گیا. جنہیں
زبان اللہ نے دی ہے جو علی کی حمایت میں بولنا چاہتے ہو. جسے شک ہو بے شک چپ رہے, جسے نیند ہو اسے بھی معافی ہے, اس کا دل علی علی کرتا رہے, اس کے لیے یہی کافی ہے. مشرقوں اور محمد کے درمیان سے علی اس نفاست سے گزرا کہ علی نے اپنی تلوار کو ٹیڑھا کر کے رکھا ہوا تھا. علی اشبدا جوان کو گون دیتا رہا. 30 چکر علی نے محمد مصطفیٰ کے کاٹے, کٹ کٹ کے مشرقوں کے سر کٹتے گئے. علی طواف کرتا رہا کعبہ ایمان کا, درمیان میں ایمان کا کعبہ محمد بن کے گھوڑے پہ تشریف فرما تھا. ابو طالب کا غیرت مند بیٹا عقل اول, عشق اول, حسن اول, علم اول کی حفاظت کرتے ہوئے طواف کرنا شروع ہوا. علی فرماتے میں نے 30 چکر علی کے نبی کے ارد گرد کاٹے تھے کہ اچانک کسی بے غیرت کی آواز آئی, قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے. بس یہ سننا تھا کہ علی فرماتے ہیں مشرکوں نے خوش ہونا شروع کیا یا علی نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا. دائیں ہاتھ سے تلوار کو بائیں ہاتھ میں پھینکا. پہلے علی دائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہا تھا, اب علی نے بائیں ہاتھ سے مشرکوں کے نجس بدن کاٹنا شروع کیے. میں نے پوچھا یا علی دائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے, یہ بائیں ہاتھ میں تلوار کیوں لی؟ جواب آیا دائیں ہاتھ مصروف ہو گیا تھا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ علی کا دائیں ہاتھ کیا مصروف ہوا؟ محمد خود فرماتے مجھے علی کی وہ شجاعت ہمیشہ جوان کر دیتی ہے کہ جب میرے بھائی علی نے بائیں ہاتھ سے جنگ لڑی, دائیں ہاتھ سے محمد کو اپنے ہاتھوں پر علی نے اٹھا لیا. ادھر سے لڑتا تھا, ادھر سے محمد کو اٹھا کے آواز دیتا تھا ہاذا محمد, ہاذا محمد, ہاذا محمد. آواز قدرت محمد, ادھار نہ بھولنا. آج اس نے مشرکوں کے مجمع میں تجھے اٹھا کر ہاذا محمد کہا ہے. کل تو 1.5 لاکھ کے مجمع میں اس علی کا بازو پکڑ کے قرضہ اتار کے کہنا من کنت مولا ہو فہذا. ذہن میں رکھیے گا, خدا غفور الرحیم ہے. اس کا ایک عہدہ ہے غفار. عربی زبان میں اس وزن پر کوئی لفظ تب ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کی عادت ہو. مثلا غسال, ایک آدھ مردے کو نہلا لینے والے کو غسال نہیں کہتے, اس کا کام ہو مردے نہلاتے رہنا, اسے کہتے ہیں غسال. نجار, لکڑی کا کام کرنے والا. ایک آدھ لکڑی کی چیز کوئی بھی بنا سکتا ہے لیکن وہ نجار نہیں ہوگا جس کا پیشہ ہو. کرار, ایک آدھ جنگ ٹیک کے لڑ لینے والے کو کرار نہیں کہتے, جس کا کام ہو ہر جنگ میں ٹیک کے کھڑے رہنا, اسے کہتے ہیں کرار. اسی طرح فرار, جس کا پیشہ ہو ہر جنگ سے بھاگ جانا. اسی طرح سے ستار, جس کا کام ہو پردے ڈالتے رہنا. ستار العیوب, عیبوں میں پردے ڈال دیتا. غفار الذنوب, گناہوں کو معاف کر دیتا. پہلی غلطی پر بندے کو ذلیل نہیں کرتا. یہ ایک بڑا عام سا فکرہ ہے, بندہ پکڑا جائے تو پہلا فکرہ ہی کہتے پہلی دفعہ غلطی ہوئی تھی. مولا علی کے سامنے چور پکڑا گیا, اس نے یہی کہا مولا پہلی دفعہ غلطی معاف کر. فرمایا خدا پہ جھوٹ نہ بول, وہ کسی کو اس کی پہلی غلطی پر ذلیل نہیں کرتا. مہلت دیتا ہے, بندے اسے اپنی ہوشیاری سمجھ لیتے ہیں, ڈھیل دیتا ہے, شاید توبہ کر لے, شاید معافی مانگ لے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تمہارے عیبوں میں پردہ نہ ڈالے تو تم ایک دوسرے کی لاشیں بھی دفن نہ کرو.
अली बादशाह का खुतबा है, अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, ये जो तू अपने घर में भी सर उठा के चलता है, ये खुदा के सत्तार और उजूब होने का सदका। अगर वो सत्तार और उजूब ना होता तो तू अपने घर वालों से आंखें नहीं मिला सकती। अना खैरु मिन्हु, कह लिया मैं इससे अफजल हूं, इससे बेहतर हूं, इनसे नहीं। खाली आदम के मुकाबले पर आया और लानती बनाकर निकाल दिया गया। तो कितने बड़े होंगे कि जिनके मुकाबले की शैतान को भी जरूरत नहीं हुई। झूठा लफ्जी मुकाबला भी नहीं कर सका। तो अब अगर कायनात में इंसान के पास आंखें हो, कान हो, दिमाग हो, तो अल्लाह ने हुज्जतें अता की हैं। आंख ओज़्र भी है, हुज्जत भी, कान ओज़्र भी है, हुज्जत भी, दिमाग ओज़्र भी है, हुज्जत भी, दलील है। पैगंबर ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने 6 फजीलतों को खल्क किया, 3 तुझे अता फरमाई और 3 मुझे। जो 3 मेरी फजीलतें, उसमें तू बराबर का शरीक है। जो 3 फजीलतें मेरी हैं, मुस्तफा की हैं, उसमें तू बराबर का शरीक है। और जो 3 फजीलतें तेरी हैं, उसमें मैं मोहम्मद भी शरीक नहीं। अमीर मोमिनीन ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले वो 3 फजीलतें इरशाद फरमाए जो अल्लाह ने आपको अता की और मुझे बराबर का शरीक बनाया। पैगंबर ने मोड़ के कहा, या अली, अल्लाह ने मुझे कौशर अता फरमाया, साकी कौशर तुम हो। अल्लाह ने मुझे कौशर अता फरमाया, साकी कौशर तुम हो। अल्लाह ने मुझे जन्नत और जहन्नम का मालिक बनाया, बांटने वाले तुम हो। अल्लाह ने मुझे अलम अता किया, अलम बरदार तुम हो। अगर ये लोग मजहब को सियासत न समझ लेते और इसे लड़ाई झगड़ा न बनाते और कब्र को याद रखते और मौत को याद रखते, तो कायनात में कोई भी इंसान हजूर से मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं हो सकता जो अलम की मुखालफत करे। खुद में अहले सुन्नत भाई दरूद ताज के बड़े आमिल भी होते हैं, मुहिब भी होते हैं, उनके घरों में भी मौजूद है। और उसके फिक्रे क्या है? साहिब ताज, वल महराज, आगे क्या है जी, वल बुराक, वल अलम। वो रसूल जो ताज वाला है, वो रसूल जो महराज वाला है, वो रसूल जो बुराक वाला है, वो रसूल जो अलम वाला है। जब रसूल अलम वाला है तो तुम्हारे घर पे अलम क्यों नहीं? मालूम होता है कि माजी में कुछ रंग जो अलम पहुंचे हैं, जिनकी वजह से अलम अच्छा नहीं लगता। सामईन गिरामी कद्र, जन्नत और जहन्नम के मालिक नबी थे तो खुद क्यों नहीं बांटे? क्योंकि खुदा को मालूम था कि मुस्तफा की मोहब्बत में मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे आका तेरी मोहब्बत में हम घोल घोल के रोते रहे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हुजूर से कि आप इधर हो जाए, जन्नत वो बांटे जिसके करीब मुनाफिक जा नहीं सकता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फजीलतें कौन सी हैं जो अल्लाह ने मुझे अता की और आपको भी अता नहीं फरमाई? आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने तुझे मेरे जैसा ससुर अता फरमाया। और है या नहीं? अब ऐसा कायनात में किसी को नसीब नहीं।
ارشاد فرما اللہ نے تجھے زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی، ایسی کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے تجھے حسنین جیسے بیٹے عطا کیے، ایسے بیٹے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ زہرا جیسی زوجہ کسی کو نصیب ہو ہی نہ سکی، کیونکہ فضیلتوں کے لحاظ سے اور نقائص کے لحاظ سے فضیلتیں بھی تین ہیں، نقائص بھی تین ہیں۔ عورت کی تین فضیلتیں ہیں: بیٹی، بیوی، ماں۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت، زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ ہر بیٹی عام باپ کے لیے رحمت، سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ پھر بیوی محافظت الایمان، شوہر کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے، اور زہرا کے شوہر کو نبی نے فرمایا ہے کل ایمان۔ ہر بیوی عام شوہر کے ایمان کی محافظ، زہرا کل ایمان کے ایمان کی محافظ۔ اور پھر ماں، اور ماں کی فضیلت ہے کہ قدموں کے نیچے جنت۔ زہرا تیری عزت کے کیا کہنے، ہر ماں کے قدموں میں عام اولاد کی جنت، بطول کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت۔ جماعت کا آدمی صاحب سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین فضیلتیں اور تین نقائص سن لیں۔ ہر عورت میں فطرتاً تین نقص ہیں: ناقصت العبادت، ناقصت الشریعت، ناقصت العقل۔ عقل میں ناقص ہے، شریعت میں ناقص ہے، عبادت میں ناقص ہے۔ ناقصت العقل کیسے؟ ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی۔ اگر شریعت ٹھیک ہے تو میرا یہ فکرہ ٹھیک ہے، مرد ایک ہوگا، سامنے عورتیں دو ہوں، دو عورتیں اور ایک مرد، پھر گواہی پوری ہوتی۔ زہرا تیری عظمت کے کیا کہنے، میدان مباہلہ میں بے نیاز کو اپنے ہونے کی گواہی کی ضرورت تھی۔ محمد جیسا مرد، علی جیسا شاہ مردہ، حسنین جیسے جوان، یہ چار معصوم مرد ایک طرف کھڑے تھے، اکیلی زہرا ایک طرف۔ پھر کائنات میں یہ بھی ایک اصول ہے، شریعت میں عورت مرد کے آگے نہیں چل سکتی، یہ شریعت کا اصول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت آگے چلے مرد پیچھے۔ شیعہ سنی متفق ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر عذر شرعی کے مرد کے آگے چلے 70,000 ملائکہ لعنت کرتے۔ ہمارا تو معاشرہ ہی وہی ہے، لیڈیز فاسٹ۔ لیڈیز فاسٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے، وَالنِّسَاءُ قِبْلَتُهُمْ، امام زمان کے ظہور کی علامت ہے، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی، اور قبلہ وہی ہوتا ہے جو آگے ہو۔ اس زمانے کے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی کہ تم آگے چلو، اور شریعت کہتی ہے کہ ایک مرد بھی پیچھے اور ایک عورت بھی آگے، 70,000 ملائکہ لعنت کر۔ خاصا پہلے زمانے میں یہ بات کرنا مشکل تھی، اس زمانے میں بڑی آسان ہے، ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، موبائل میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے اکثر۔ یہ کیلکولیٹر گھر جا کے حساب لگانا، ایک مرد آگے ہو پیچھے ہو اور ایک عورت آگے ہو، ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے، 70,000 فرشتے لعنت کر۔ اب یہ گھر جا کے حساب لگانا، ایک عورت آگے ہو پورا لشکر پیچھے ہو۔ یہ محلے بازاروں گلیوں میں ایسے گلیوں بازاروں میں آپ دیکھ لیں، عورت آگے ہوتی ہے، اتنے اتنے بندے پیچھے۔
نے مورا لایا بدل کے خبرہ دے اے دشمن آمن بیت حامد خاصا موٹے دیوے نے یہ ککھاڑی خواب کرو سامعین گرامی قدر، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم۔ حالات کسی گھر کے مختلف ہوں تو اس سے میری کوئی وہ نہیں، میں تو قرآن پڑھے جی، قرآن دے وچ ایویں ہی ہے، جڑے بندے غصہ کر کے چپ کر گئے انہوں نے اپنی مرضی ہے جی۔ بارک شریعت کہتی ہے کہ مرد عورت پر حاکم، اللہ نہیں اجازت دیتا کہ یہ پیچھے چلے۔ زہرا تیری عظمت کے کیا کہنے، علی اور فاطمہ برابر ہیں، شریعت قدے سے لے کے میدان مباہلہ تک فاطمہ آگے آگے تھی، علی جیسا شوہر پیچھے پیچھے تھا، رحمان صلوات پڑھ رہا تھا۔ کائنات میں یہ وہ بی بی ہے جو ناقصۃ العقل نہیں۔ پھر دوسرا نقش عورتوں کے اندر ناقصۃ العبادت، پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ فطرت کا اصول ہے، فطرت کہتی ہے کہ بعض دنوں کے اندر خبردار میرے قرآن کو چھونا بھی نہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور جس بی بی کی شان عرض کر رہا ہوں اس کی عزت اور عظمت میں کائنات قربان۔ بعد میں کسی کو خواہ مخواہ غصہ نہ لگے، خود اہل سنت کی کتاب کی روایت پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بی بی فاطمہ کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ فرمانے لگی ما اقول فی حقہا، میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر، جس دن ظہر کے بعد حسن آیا وہ عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی تھی۔ مذہب شیعہ میں 11 دن اور بھائیوں کے 40 دن عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے ہاں ظہر کے وقت بیٹا آیا، ولادت ہوتی تو نجاست ہوتی، پیدائش ہوتی تو آلائش ہوتی، وہ اس طرح نازل ہو گیا قرآن کی طرح، کیونکہ مہینہ بھی تھا ماہ رمضان اور وقت تھا دوپہر کا۔ ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میرے پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ماہ رمضان کا مہینہ، دوپہر کا وقت، ظہر کی نماز، اس کو کہتے ہیں زہرا کہ بیٹا دنیا میں آ جائے نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگلا ہے ناقصۃ الوراثت، وراثت کے اندر نقص ہے۔ بیٹے کے دو الکوثر صرف اسی سورہ میں، ون ہر صرف اسی سورت میں، شان کا صرف اسی سورہ میں، اب تر صرف اسی صورت میں استعمال ہو۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انسانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر لفظ عطا سمجھ میں آ جاتا تو شیعہ ہو جاتے۔ تم نے قرآن سمجھا نہیں، پڑھا ضرور ہے، تو صرف عطا کا لفظ سمجھ لے تو علی ولی اللہ پڑھ لے گا۔ عطا کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز اللہ مصطفیٰ کو دے رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کا حق نہیں بنتا تھا۔
نہیں، جو جوان چپ کر کے سننے کے عادی ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جزا، ایک لفظ ہوتا ہے عطا۔ جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے کو۔ اتنا آسان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ مزدور سے 100 روپے طے ہوئے صفائی کرنے کے بدلے میں، 90 دیں گے تو ظلم ہے، کیونکہ طے ہوئے تھے 100 روپے۔ 100 دیں گے تو جزا ہے، کام سے خوش ہو کر 110 دے دیں گے تو عطا ہے۔ امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے، پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو حمایت آل محمد میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ اوپر کے 10 روپے اس کے بندے نہیں تھے، نہ ہی اس کا حق تھا کہ وہ کہتا مجھے کیوں نہیں دیے، یہ آپ نے مہربانی فرمائی، اس کے نہیں بنتے تھے، آپ نے مہربانی فرمائی۔ جو لینے والے کا حق نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اللہ نے قرآن دیا مصطفیٰ کو جزا کے طور پر، رسالت عطا فرمائی جزا کے طور پر، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا جزا کے طور پر۔ زہرا کی باری آئی آواز اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے۔ جس بندے کو بولنے کی عادت نہیں اس کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن جزا ہے، رسالت جزا ہے، نبوت جزا ہے، رحمت للعالمین ہونا جزا ہے، شافع محشر ہونا جزا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن آیا محمد بیٹھے رہے، یاسین اتری محمد بیٹھے رہے، رحمان اتری محمد بیٹھے رہے، طٰہٰ اتری محمد بیٹھے رہے، فاطمہ آئی محمد کھڑا۔ نبی کا جنازہ جو چھوڑ کر بھاگے، فلانا 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 فلانا۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان۔ ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس آیت کے شان نزول میں علماء مفسرین نے 2 واقعات لکھے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ ہے صفا، ایک ہے مروہ، قبول ہے، ایک صفا ایک مروہ۔ حضور علیہ السلام صفا کے پاس سے گزرے، مروہ کے پاس مشرک کھڑے تھے۔ اندھیرے میں سے کوئی بندہ گزرے تو بندے پوچھتے ہیں کون ہے؟ ایک بندے نے پوچھا کون ہے؟ وہاں کھڑا تھا آس ابن وائل ملعون، اس نے کہا ابتر جا رہا ہے، جس کی نسل کوئی نہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ابتر جا رہا ہے۔ مصطفیٰ چپ رہا، وہ بول پڑا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے ناصر رہے گا۔ آل محمد آپ کو سلام۔ دوسری وجہ سن لیجئے، تفسیر بیضاوی سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشرک بڑے خوش ہوتے تھے کہ محمد جتنا ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے بول لے، اولاد تو اس کی ہے نہیں، دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی باتیں اسی کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ شیعہ سنی مسلمان تشریف فرما ہے، میں ان بدتمیز مشرکوں سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اس وقت محمد کی اولاد نہیں تھی، یار تو تھے۔ مشرکوں کو بھی پتا ہے کہ یار وارث نہیں ہوتے، اولاد وارث۔
आल मोहम्मद आप इतना मुशरिकों को भी पता था, मुशरिकों को भी मालूम था कि वारिस औलाद होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो तुझे ज़हरा अता की। एक शेर पढ़ना चाहता हूं और पूरे मजमे से गिन के 5 बंदे भी बोल पड़े तो मैं समझूंगा कि मैंने ठीक पढ़ा। बड़ी तवज्जो चाहते हुए फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। हाज साहब की बिला की दुआ हासिल करने के लिए शायर कहते फजीलत फातिमा की एक मिसरे में सुनाता हूं, जिन्हें शायरी के रमूज से वाकफियत है, जो इसके असरार से वाकिफ है। कितना बड़ा दावा कर दिया शायर ने, इतनी बड़ी बीबी की फजीलत। और शायर कहते हैं एक मिसरे में सुनाता हूं, फजीलत फातिमा की एक मिसरे में सुनाता हूं। काजिम साहब की बिला फजीलत फातिमा की एक मिसरे में सुनाता हूं। ये वो बीबी है जिससे मुस्तफा का नाम बाकी है, नाम बाकी रहता है औलाद की वजह से। ये पुराने वक्तों में बड़ा मनाजरे जब होते थे तो बड़ा टॉप का मसला था कि हुजूर की कितनी बेटियां, एक है कि 4। ये झगड़ा बड़ा पुराना, पुराने झगड़े हम हाल नहीं कर सकते। ना किसी पे तांज पहले आदत है, ना आइंदा करने की कोई इरादा है। जो मजलिस में आ जाए वो बानियों का मेहमान नहीं, जो मजलिस सुनने के लिए आ जाए वो हाजी साहब का मेहमान नहीं, जो मजलिस सुनने के लिए आ जाए वो मेरे जैसे तालिब इल्म का मेहमान नहीं, जो इस सफ पर आकर बैठ जाए वो बराह रास्त इमाम हुसैन का मेहमान। और हमारी औकात नहीं कि इतने बड़े करीम मेहमान, इतने बड़े करीम मेजबान के मेहमान का दिल दुखा है। मजलिस तांज नहीं, मजलिस ताना नहीं, मजलिस दिल आजारी नहीं। कातिलों का जिक्र हो तो एतराज होना चाहिए, इसमें तो तज़किरा ही मकतूलों का है, फिर एतराज वाली कौन सी बात है। इन्ना आतैना, हमने एक तो सूरह कौसर में लफ्ज़ हम पूरे कुरान के हर हम से ज्यादा खतरनाक है। बाकी जगह पे जहां हम आया वहां कहीं अली शामिल है, कहीं मुस्तफा शामिल है। इस हम में मुस्तफा नहीं, क्योंकि मुस्तफा को तो अता होनी है। इस हम में अली नहीं, क्योंकि अता से निकाह नहीं हो सकता। इस हम में हसन से लेके महदी तक नहीं, क्योंकि वो छोटे हैं, ज़हरा बड़ी है। बात किसी मुश्किल तरफ ना चली जाए। मैं किबला को मिंबर दूं, लेकिन फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। पहले झगड़े होते हुजूर की कितनी बेटियां, और बड़ी दलीलें हमारे उलमा ने जो दलीलें दी हैं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ नहीं जो एक दलील को भी तोड़ सके। मनाजरे की बात हो तो भाइयों का सिर जुम्मे का खुतबा ही काफी है कि तुम कितनी बेटियों का नाम लेते हो। जो जुम्मे का खुतबा तुम खुद पढ़ते हो उसमें कितनी बेटियों का नाम लेते हो। लेकिन क्योंकि ये मनाजरा नहीं, मैं एक दावत फिक्र देता हूँ, दावत फिक्र देता हूँ, और बड़ी सादी सी दावत फिक्र देता हूँ। आप में से कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया। काफियों को मैं जानता भी हूं, ज्यादातर को मैं नहीं जानता। आपके इलाके में भी सैयद रहते होंगे, क्योंकि कायनात में वो बस्ती है ही नहीं जहां एक न एक सैयद का घर ना हो। बंदे कहने कि जनाब ये गांव कूफा है, उसमें चाहे झोंपड़ी पर सही एक अलम वाला घर जरूर होता है, ताकि आते जाते बंदों पर हुज्जत तमाम हो सके। क्यों मैं जितने हजरात हो तुम्हारे इलाके में कोई 1-2 सैयदों के घर हैं? मुझे तो नहीं पता कि आपका गांव कहां, आपका मोहल्ला कहां, आपका शहर कहां।
اور سید کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے شیعہ ہوں، کئی سید سنی بھی کہلواتے ہیں۔ اگر یہ بحث ختم کرنی ہو کہ نبی کی کتنی بیٹیاں، تو اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے سید سے جا کے پوچھ کہ آپ رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کسے سمجھ آئی ہے، کسے بھی سوچنا۔ اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے سید سے جا کے پوچھ کہ آپ رسول خدا کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ اگر بطول کے علاوہ وہ کوئی دوسرا نام لے لے تو میں بھی جھوٹا، میرا مذہب بھی جھوٹا۔ اور اگر پوری کائنات کہے کہ میں زہرا کی اولاد ہوں، پھر شرم کر، جس سے اولاد ہوگی اتنی ہی رسول کی بیٹی ہو۔ بڑا شور مجدہ، مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ شور مچ گیا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ اور کوئی بات چلا نہیں، انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہے چشمہ کوثر۔ ہر مسلم مومن کو جنت دے گا، ہر جنت میں کوثر ہوگا، نبی پر علیحدہ احسان کیوں چڑھا رہا؟ اگر کوثر سے مراد چشمہ کوثر ہوتا تو آخری آیت ہونی چاہیے تھی تیرا دشمن پیاسا مرے گا۔ ایسے آسان تفسیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ معاملہ ہے نسل کی دشمنی کا۔ اس لیے آخر میں فرمایا تیرا دشمن ابتر ہوگا، بے نشان ہوگا، دم کٹا ہوگا، اس کی نسل نہیں ہوگی۔ یہ ہے قرآن۔ کیا ہے جناب والا؟ قرآن۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کو۔ ایک دفعہ سارے دہرا دیں، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ دشمن مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی، تاریخ کہتی ہے ہوئی ہے۔ عاص ابن وائل جو خصوصی نشانہ ہے اس آیت کے شان نزول میں، اس کے بیٹے کا نام ہے عامر، عامر ابن العاص ابن وائل۔ معاویہ کا وزیر اعظم تھا، علی سے چالاک لومڑی کہتے تھے۔ معاویہ کا آخری ٹائم آیا، اس نے اس سے پوچھا تو میرا وزیر اعظم رہا ہے، کبھی تو نے بھی مجھے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا نہیں حضور استغفر اللہ، میں اور آپ سے ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں یاد دلاؤں؟ اس نے کہا یاد کرا۔ اس نے کہا صفین میں علی آیا تھا، لیلۃ الحریر میں۔ لیلۃ الحریر جانتے ہیں کیا مطلب؟ حریر اس کتے کو کہتے ہیں جو آدھی رات کے وقت درد سے کراہتا ہے۔ وہ کبھی کبھی کتوں کی آواز رات کو آتی ہے، اسے کہتے ہیں حریر۔ اس رات کو لیلۃ الحریر ایسے کہتے ہیں کہ علی نے انہیں ایسے مارا کہ یہ کتوں کی آوازیں نکالتے رہے ساری رات۔ بسم اللہ کرا۔ مجھے بلاک موالی نعرہ صاحب ملائی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਪਾਈ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਾਵੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬਾਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੱਜ ਪਹਾੜਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਈ ਅਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਪਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਈ ਨਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਖੋਲ ਬੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਮਿਲਾਈ ਲੱਖ ਦੇਣਾ آل محمد سلامت رکھے، اللہ صحت کے ساتھ آباد و شاد رکھے۔ جو رونق بندے حضرت شبیر کے ذکر کی حسین کی ماں انہیں سلامت رکھے۔ آج انہوں نے کہا کبھی آپ مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا نہیں حضور توبہ سے۔ اس نے کہا میں یاد کراؤں؟
علی نے میدان میں کھڑا ہو کے کہا تھا معاویہ لوگوں کے بچے نہ مروا، میں اپنی فوج ہٹاتا ہوں تو اپنی ہٹا، میدان میں لڑ، ڈائریکٹ مجھ سے لڑ، یا تو نہیں یا میں نہیں، تو نے مجھے کہا تھا چلا جاؤ، نہیں سمجھ، تو نے مجھے کہا تھا، تیری نظر حکومت پہ تھی، تو مجھے مروا کے خود امیر المومنین بننا چاہتا تھا، نہیں قبلہ نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں تو آپ کا بھلا سوچ رہا تھا، اگر آپ علی کو قتل کر دیتے تو غازی ہوتے، علی آپ کو مار دیتا تو آپ شہید ہوتے، اور جگہ یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے میرے ساتھ، خدا کی قسم علی کو میں قتل کرتا تب بھی جہنم میں جاتا، علی مجھے قتل کرتا میں تب بھی جہنم میں۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ پھر عاص ابن وائل کا بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ عامر ابن العاص ابن وائل، اس کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل، پھر تاریخ نے اس کے بیٹے کا نام لکھا عامر ابن عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ ابو لہب رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ مرداس فہری رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ کنانہ ابن ربی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ مسلمہ کذاب رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ شجاع بن حارث رسول کی دشمن ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ مرداس فہری رسول خدا کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ جو بندے چپ بیٹھ کر عظمت رسول کا فکرہ سننا، سلمان رشدی کی اولاد ہے، تسلیمہ نسرین کی اولاد ہے، مرزا ناصر بیگ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ قیامت تک مفسرین قرآن تفسیر کے ماحول میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے، اندھیرے میں راستہ نہ ملتا، منطقیوں کو دوسرا سرا نہ ملتا، فلسفیوں سے یہ گتھی سلجھائی نہ جا سکتی، کائنات دبنگ رہتی، عقلیں پریشان رہتی، ذہن حیران رہتے، قرآن چیلنج ہو جاتا، دشمنان قرآن کہہ دیتے تمہارے قرآن نے کہا ہے کہ ان شانئک هو الابتر۔ اگر میرا 10واں امام اس مسئلے کا حل نہ کرتا، میرا 10واں امام حضرت علی نقی بازار میں تشریف فرما ہے، یا سامنے اپنے بیٹے کو اٹھا کے ایک دشمن مصطفیٰ نے رسول کی شان میں گستاخی کی، وہ بھونکتا جا رہا تھا، یا ایک بندے نے آ کے فرزند رسول سے پوچھا، فرزند رسول قرآن کہتا ہے کہ تیرے نبی کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، اور یہ تو بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے۔ امام نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن قرآن غلط نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مولا پھر یہ بچے، امام نے فرمایا ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے سین بستر بسم اللہ سارے مل کے علی علی من کنتو مولا علی علی من کا بابا علی علی بابے کا گوہر علی علی فاطمہ کا شوہر علی علی دورات بکارے علی علی تبور بکارے علی علی انجیر بکارے علی علی قرآن بکارا علی علی سب نے بکارا علی 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 اللہ سے باس نے بکارا علی علی سب مل کے پکارو علی 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 غور سے بولو علی علی سرکار کے بولو علی علی 35 لاکھ کی نعرہ سید کونین آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، اللہ کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا مولا 70,000 بچے قتل کروا دیے فرعون نے، موسیٰ کو کیوں نہیں مار سکا؟ 70,000 بچہ تو ذبح کیا، ایک موسیٰ کو ذبح کیوں نہیں کر سکا؟ امام نے فرمایا ہے جہنمی لیکن تھا اپنے باپ کا۔
जहन्नमी है लेकिन था अपने बाप को। आदम से ईसा तक नबियों का दुश्मन भी हलाली हो सकता है। दलील वो देने लगे हूं जिसके आगे अगली दलील की जरूरत नहीं। यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन थे, लेकिन थे अपने बाप के। कायनात में सिर्फ दो हस्तियां हैं, एक मोहम्मद एक अली। उनका दुश्मन कुछ और हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। अली से दुश्मनी करता ही वही है जिसकी मां आवारा हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, सैयद कौनैन आपको आबाद शाद रखे। यही वजह सामईन गिरामी कद्र, हमने तुझे फातिमा अता फरमाई, जिसके लिए मोहम्मद उठ के खड़ा हो जाता था। वो बाप के नौकरों के दरबार में 4 घंटे सवाली बन के खड़ी रही। सैयद कौनैन आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और वो आंखें दुनिया के किसी गम में न रोएं जो जनाब ज़हरा के गम में रोती। मेरी औकात नहीं मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करूं कि मुझ जैसे एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए जिस अंदाज से हर मोमिन के हर घर से दुआएं हुई हैं, किबला हाजी साहब के बच्चों की इमाम हुसैन जिंदगी करे, हर अंदाज से ताउन किबला ने मेरे साथ फरमाया, माली इमदाद भी फरमाई। जनाब ज़हरा इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाई। उम्मे अबीहा का मुजरिम हूं मैं, और मुझे फख्र है कि बीबी ज़हरा ने अपनी वकालत के लिए मुझ जैसे गुनहगार को चुना। मेरी नस्लों के लिए फख्र है, मेरे कफन के अंदर मेरा नाम आमाल है, ये FIR है। हथकड़ियां पहनी हैं, जेल के अंदर रहा हूं। जुर्म सिर्फ यही है कि मिंबरों पे आके बताता रहा हूं, बाप के नौकरों से झिड़के खा के ज़हरा खाली वापस आ। सैयद कौनैन आपको सलामत रखे। मैंने अपनी जिंदगी में तादाद में मुअय्यन नहीं कर सकता क्योंकि मिंबर रसूल है। बहुत बड़ी तादाद के लोगों से मैंने जाती तौर पे पूछा, जो बंदा शियत इख्तियार करता ना, जो बंदा शियत, उससे मैं पूछता था कि तुम शिया क्यों हुए। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, शिया क्यों हुए, मुबल्लिग आजम शिया क्यों हुआ। कहा सईदुर रहमान को किस मसले ने शिया किया। सारे सवालों का एक जवाब आया, हक के ज़हरा। उस दिन से ये बात मेरे दिल में बैठ गई। खजूरें मांगने नहीं गई थी, अली और वलीउल्लाह पढ़वाने गई थी। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पे रखे। मैं किबला को ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बड़ा मुख्तसर तरीन फिक्रा पढ़ के मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। 3 जख्म है उम्मत की तरफ से ज़हरा के लिए। कभी दिल तोड़ा, कभी दरवाजा तोड़ के पहलू तोड़ा, इस वक्त कब्र तोड़ी हुई है। शरीफ हजरात यहां तशरीफ फरमाए जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनकी माओं को सुभान। मोमिन है, उसके जज्बात का इजहार है। जितने जुल्म इस घर के साथ हुए हैं, ये 12वां इमाम आकर बताएगा। आज तक कब्र ज़हरा पर दुर्रा लेकर सिपाही खड़े हुए हैं। डरते डरते मोमिन एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं, वो जो सामने पत्थर पड़े हुए हैं, ये माँ है हसन हुसैन की। धूप में ज़हरा की कब्र। पहले दिन से ही मजबूरी थी, अली को 40 कब्रें बनाना पड़ी। आज तक मुस्तनद रिवायत कोई नहीं कह सकता कि कब्र ज़हरा कहाँ है। एक ईरानी का फिक्रा है, मेरा दिल करता है बार बार पढ़ूं। उसे मेरे साथ खड़े होकर ऐसे कब्र ज़हरा को देखते देखते रोते रोते रोते, जो ज़बार बैठे हो मदीने के गवाही दोगे, ऐसे सामने बीबी की कब्र, पीछे मोड़ के देखो हजूर का गुंबद नजर आता है। ईरानी रोता रहा रोता रहा रोता रहा,
अचानक उसके सब्र का बंध टूटा, पीछे मुड़ के कहते या रसूल अल्लाह कभी ईरान आकर देखें। जिसे लफ्ज़ समझ आया उसने हाय किए, या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देखें। आपका एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना था, मौला देख हमने रजा का रोजा कैसे बनाया है। मुंह पे मातम करके कहते क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जेवर बेच देते, तेरी बतूल का रोजा बनाते। अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह। कायनात में कोई अमल कर या न कर, एहतराम ज़हरा कर। एहतराम ज़हरा जहन्नमी को जन्नती बना देता है। सारे यजीद के लश्कर से एक होर अलैहिस्सलाम क्यों, और जो बतूल का एहतराम किया तो हुसैन ने फरमाया होर तेरी माँ तुझ पर रोए, गर्दन झुका के कहते मैं आपकी वालिदा गिरामी में दरूद के सिवा कुछ नहीं भेजता। इस फिक्र ने होर की तकदीर को बदल दी। ये अलीपुर जट्ठा आपके करीब है, यहाँ का एक बुजुर्ग मुझे मिला, उसने कहा जी अल्लाह ने करम किया, मुझे 50 साल हो गए हैं शिया हुए। मैंने कहा किस बात पर शिया हुए? और मैं बड़ा गरीब आदमी था, फेरी लगाता था, 200-300 की मिठाई लेके गलियों में जाके फेरी लगा के बेचनी। वो कहते मैं गली से गुजरा के मजलिस हो रही थी, बच्चा मिठाई लेने आया, मिठाई मैंने बच्चे को दे दी, पैसे उसने जेबों से ढूंढना शुरू कर दिए, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, याद नहीं रहा कि किस जेब में पैसे। कहते वो ढूंढने लगा, मेरे कान मजलिस की तरफ चले गए। जाकिर कह रहा था मोहम्मद की बेटी खाली वापस आ गई। अजरो कोमल। जाकिर कह रहा था मोहम्मद मुस्तफा की बेटी दरबार से खाली आ गई। वो कहता क्योंकि मैं शिया नहीं था। मैंने जाकिर को दिल में बड़ी गालियां निकाली, मैंने शियों को बड़ी गालियां निकाली दिल में कि ये झूठ बोलते हैं। सही बुखारी का नाम लेते हैं कि बीबी खाली आ गई। कहते मैंने अपने आप से कहा वो रसूल अल्लाह का सहाबी, वो रसूल अल्लाह की बेटी, वो खाली कैसे भेज सकता। कहते मैंने गुस्से में अपनी उस छाबड़ी को उठाया, मैं घर चला आया। मेरी बीवी ने खाना रखा, कहते पहला लुकमा मैंने खाया यहां फंस गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने आप से कहा हया कर, तहकीक तो कर। वो कहता मैं मस्जिद में आ गया, नमाजी इशा पढ़ के जा चुके थे, मौली साहब घर चले गए थे, मस्जिद के साथ मौली का घर था। कहते मैंने दस्तक दी, मौलवी को साथ ले आया, अंदर से मस्जिद की कुंडी मार दी, मौली साहब को वजू करा दिया, खुद वजू कर लिया। अब ये फिक्र बड़ी तवज्जो से सुनना। और मौली साहब मेरे गेन के 2 सवाल हैं, लंबा जवाब मुझे आता नहीं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे लंबा जवाब ना देना। मैं 2 सवाल करूंगा गेन के, जवाब में या तुम कहना हाँ या कहना ना, लंबी बात नहीं करनी, कोई और बात नहीं करनी। क्या जवाब देना, हाँ या ना। उसका पूछो मुझसे। उसका पहला सवाल, कुरान उठा के उसने सर पे रखा, क्या मौलवी साहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद पाक बीबी हजरत ज़हरा दरबार में हक मांगने गई थी? मौलवी कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिये ने कहा है? कहते मेरे आंसू भी निकल आए, मैंने रो के कहा मैंने शिया की बेटी का तो नहीं पूछा। हाय हाय, मैंने पूछा तो तुझसे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का। कुरान उसने सर पे रखा, मौली ने कहा ये लंबे मसले हैं, ये पुराने मसले हैं, ये लंबे। उसने कहा लंबा मसला मुझे न बता, या हाँ कर या ना कर, कुरान सामने रख अपने इल्म के मुताबिक। या कह गई थी या कह नहीं गई थी, लंबी बात नहीं। मौली कहते गई थी। कहता मेरे कलेजे पे छुरियां चल गई और मैंने दिल में दुआ मांगी अल्लाह करे अगली बात सच्ची न हो। कहता आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक लेकर आई? अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, हुसैन की मातम चुरा दियो। खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। ये कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लंबा जवाब ना दे, या हाँ कर या ना कर, हक मिला के खाली आ गई। मौलवी कहते खाली आ गई। कहते मेरी
میری چیخ نکلی. میں نے وہی قرآن کھول کے کہا اللہ کا قرآن گواہ ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتا تو کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا مولوی کافر بھی میں ہو گیا ہوں. میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آئے میں قتل معاف کر دوں گا. یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں آ کے سوالی بنی رہی. یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے.